سورۃ النصر، مرکزی مضمون اس کا فتح کے آداب ہیں، ایٹیکیٹس آف وکٹری۔ زمان نزول فتح مکہ سے پہلے بتایا جاتا ہے، تقریباً 8 ہجری، اور بعض اس کا زمان نزول تھوڑا بعد کا بھی بتاتے ہیں، آگے کا، کہ فتح مکہ کے بعد، لیکن جو مضمون ہے اس کا وہ کلیئر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ فتح مکہ کے آس پاس یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ یہ آخری مکمل صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد چند متفرق آیات ہیں جو کہ آپ پر اتاری گئیں، پوری صورت اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ تو لاسٹ کمپلیٹ سورہ جو ریویل ہوئی وہ کون سی ہے؟ سورۃ النصر۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ سورۃ التودیع، تودیع کا مطلب ہوتا ہے وداع کر دینا، رخصت کر دینا کسی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ مشن مکمل ہو گیا ہے، ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اور جب مشن پورا ہو گیا، کام مکمل ہو گیا، تو پھر کیا بچ گیا؟ پھر تو واپسی، پھر تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ اذا جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو یہ فعل ماضی کا مطلب جو ہے یہ مستقبل کے لیے کر دیتا ہے۔ جاء فعل ماضی ہے، فعل ماضی سے پہلے اذا آ گیا تو ماضی کا مطلب کیا بن جاتا ہے؟ فیوچر، مستقبل بن جاتا ہے۔ اذا جب، لیکن اس میں ایکسیپشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تو یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آ گئی اللہ کی مدد اور آ گئی اللہ کی طرف سے نصرت۔ یا جسٹ پہلے، فتح مکہ سے جسٹ پہلے اگر نازل ہوئی تو پھر تو وہ پورا معنی فٹ بیٹھتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ آ جائے یعنی کہ وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہر واقعے کا، ہر ایونٹ کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، ہر بات سکیجولڈ ہے اللہ کے ہاں، اور جو ایونٹ اللہ نے سکیجول کر دیا وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، نہ وقت سے پہلے ہوگا نہ وقت کے بعد۔ جب وقت آ جائے گا تو وہ وقت اپنے ساتھ واقعات اور حالات لے آئے گا جو اللہ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں۔ ایک اور بھی بڑا خوبصورت اس کا انداز ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے، لگتا کوئی مہمان آ رہا ہے جیسے۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے جیسے کہ النصر جو ہے، مدد جو ہے اللہ کی، وہ خود جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھتی ہے، جیسے مدد خود چاہتی ہے کہ نصرت خود چاہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ تو نصر اور فتح کے اندر کیا فرق ہے؟ نصرت دراصل مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے۔ نصرت ایسی مدد کو کہتے ہیں جو کامیابی تک پہنچا دے۔ تو نصرت جو ہے وہ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ نصرت آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہو؟ تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک قاعدہ ہے، ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے۔ اور وہ کیا ہے وہ شرط؟ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کنڈیشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بھرپور طریقے سے جم کے مدد کری، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، عمل سے ثابت کر دیا لا اعبد ما تعبدون، کہ نہیں میں عبادت کرتا اور کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے اور کرتے رہو گے۔ اس کے لیے جنگیں ہوئیں، اسی کے لیے۔ کہنے کو سورہ کافرون کیا ہے؟ ہلکی پھلکی صورت ہے،
اسی کی وجہ سے آپ نے مکہ چھوڑا، آپ نے ہجرت کری، آپ نے جہاد کیا، آپ نے قتال کیا، آپ نے اپنا خون بہایا، آپ کے دانت شہید ہوئے، سب اسی مقصد کے لیے۔ لا اعبدو ما تعبدون، جیسے ہم نے بات کی، کوئی ذاتی کام تو نہیں تھا آپ کا، کوئی اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے بال بچوں کی تو کوئی بات تھی نہیں اس کے اندر، لیکن کوئی انسان کا زندگی میں کوئی مقصد بھی ہوتا ہے اعلیٰ تر، کھانے پینے سے اٹھ کر، جس کے لیے انسان اپنے آپ کو لگاتا اور کھپاتا ہے، نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بھی لگا دیتا ہے وہ اس کے اندر۔ تو اس طرح آپ نے مدد کی اللہ کی، تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ خود ہاتھ ہلانا نہ پڑے، مٹھیاں اپنی بند رکھیں اور وہاں سے سب کچھ ملتا رہے، یہ نہیں ہوگا، نیور۔ آج ہم کسی کو بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ یہودیوں سے کے سازشوں سے یہ ہو گیا ہے، اور ہندوؤں کی سازشوں سے وہ ہو گیا ہے، اور عیسائیوں کی سازشوں سے یہ ہو گیا ہے، اور ایک کنسپریسی تھیوریز اور کنسپریسی مینٹیلٹی بن گئی ہے۔ کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم خود کچھ نہیں کر رہے، خود ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے کیا مدد کی اللہ کی؟ ہم کہاں آگے اتنی لمبی چوڑی باتیں کریں؟ اپنے بچوں کے داخلے لوگ کراتے ہیں جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے، جھوٹی گواہیاں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جھوٹی گواہی کورٹ کے اندر ہے، برتھ سرٹیفکیٹ کیا چیز ہے؟ گواہی ہے نا کہ ہمارا بچہ اس وقت پیدا ہوا تھا، وہ بنوا دیا جھوٹا۔ تو کیا کچھ تو اس میں گڑبڑیں ہیں ہمارے ہاں ساری۔ تو ہم نے نہ دین کی عزت کی ہے، نہ دین کو اس طرح زندگیوں میں اپلائی کیا ہے، نہ اس کو اہمیت دی ہے اور نہ پرائیورٹی دی ہے۔ پھر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے جو بچوں کو بدل دے گی۔ بچوں کو اس ماحول میں کس نے ڈالا؟ ہم نے ڈالا۔ ان سکولوں میں کس نے ڈالا؟ ہم نے ڈالا۔ تربیت کس نے کی؟ ہم نے کی۔ اب اگر آج میں اور آپ بدل گئیں تو میرے اور آپ کے بدلنے سے انسٹنٹلی سب اگلی پچھلی نسلیں بدل جائیں گی۔ اگر یہ ہوتا تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلتے، سارا مکہ بدل جاتا۔ ایسے تھوڑی کوئی ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہاتھ ہلانا ہوتا ہے، قربانیاں دینی ہوتی ہیں ذاتی سطح پر، اور قربانی خود دینی ہوتی ہے۔ دوسروں سے دلوانا بہت آسان ہے، لیکن خود قربانی دینا وہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سطح پر قربانی دی۔ پھر وہ دن دیکھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور اس کی طرف سے فتح۔ تو اللہ نے اپنے بندے کی مدد کری، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم نے بھرپور ساتھ آپ کا دیا، لگا دیا اور کھپا دیا انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو مکے والے پکڑ کر لے گئے تھے، اور انہوں نے لٹرلی ٹارچر کر کر کے ان کو مارا تھا۔ اور جب وہ مکے والے ان کو ٹارچر کر رہے تھے تو ان سے پوچھا انہوں نے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ٹارچر ہو رہے ہیں اس وقت، امیجن کریں۔ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور ان کو چوٹی بھی کاٹ لے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جذبہ تھا۔ اور ہم اپنی ہر خواہش کے پیچھے سنتوں کو قربان کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دم سے کفار پہ غلبہ حاصل کر لیں، وہ تو خواب دیکھتے رہیں ہم، وہ تو کبھی ہوگا بھی نہیں۔ تو یہ خود دیکھیں اپنے آپ کو، اور پھر پرائیورٹیز کو سمجھیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ صحابہ کے ساتھ اللہ نے مدد کی اور اللہ نے خود مدد کری، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن صحابہ کا آنر تھا کہ اس مشن میں لگا دیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کو بھی اتنی عزت بخشی کہ ان کو اپنی نصرت قرار دیا ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کی مدد فرمائی اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی۔ صحابہ کی اتنی عزت افزائی جو ہے وہ قرآن نے کی ہے۔ تو اللہ کی مدد آ جائے، اور کیا آ جائے؟ والفتح، الفتح، الف لام لگا ہوا ہے، مراد فتح مکہ جو 8 ہجری میں پیش آئی۔ تو خاص فتح الفتح مکہ فتح ہو جائے گا، اور بتا رہا ہے مکمل فتح،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرح کا غلبہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اور کسی ایک میدان میں اسلام کو فتح نہیں ہوئی تھی، زندگی کے ہر گوشے میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، عبادت میں، اخلاق میں، ہر گوشے میں اسلام غالب آ گیا۔ اور یہ مکے کی فتح جو ہے یہ آسمان سے نہیں ٹپکی تھی، ایک دم آل آف اے سڈن ایک دم سے فتح آ گئی۔ اس فتح کا آغاز کہ جس میں کہ دنیا نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، یہ منظر ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ اس فتح کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ تو ذرا بیک ٹریک کریں، جب انہی بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا جیسے مردہ جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے، اور ان کے سینے پر مکے کی تپتی دھوپ میں ان کے سینے پہ پتھر رکھ کر کہا جاتا تھا کہ تم کہو کہ اللہ کے شریک بھی ہیں، اور وہ ایک لفظ کہتے تھے، احد 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 احد، ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے۔ تو انہی کی آواز اللہ تعالیٰ نے مکے کی وادی میں گنجوا دی۔ پہلے مؤذن اسلام کے بلال ہی تھے رضی اللہ عنہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری تو انگلی بھی نہ کٹے اور اسلام پر بہار آ جائے، تو یہ تو ہوگا نہیں کبھی بھی، وہ تو خواب دیکھتے رہیں ہم بیٹھے ہوئے۔ تو یہ تبدیلی اور یہ فتح یہ بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ نفس کو فتح کر لینا، دلوں کو فتح کر لینا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ابو سفیان جو کہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی دیکھا تھا مسلمانوں پہ کیا بیت رہی تھی مکے میں، کیسے کیسے ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، تشدد کیا جا رہا تھا۔ تو ان کے دل میں بھی خیال آتا ہوگا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، کیوں تنگ کر رہے ہیں ان کو؟ مکے والے سوچ رہے تھے۔ تو لہٰذا وہاں سے پروسیس شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹپنگ پوائنٹ ایک آ جاتا ہے کہ جب پکے ہوئے پھل کی طرح لوگ اسلام کے گود میں آ گرتے ہیں، لیکن اس پھل کو پکانے کے لیے پیچھے مشقت بہت ہے۔ تو الفتح، اخلاق کا میدان تو سب سے پہلے سر کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا، جھوٹ، اسلام اخلاق سے پہلا ہے۔ ملیشیا وغیرہ کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، وہاں کوئی تلوار نہیں گئی تھی، صرف تاجر گئے تھے۔ تو تاجروں سے اسلام کیسے پھیلا؟ اس لیے کہ جب قرآن نے کہہ دیا تھا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان تاجر ناپ تول میں کمی کرے؟ ہو نہیں سکتا۔ وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوائے، ہو نہیں سکتا۔ نہیں ہوتا داخلہ نہ ہو بچے کا، جنت کے داخلہ تھوڑی ہے کوئی۔ جھوٹ بول بول کے ویزا لے لیتے ہیں، جھوٹ بول بول کے بچوں کے داخلے کرا دیتے ہیں۔ 10 سال کا بچہ ہے اور 10 سال تک، مثال کے طور پہ 9 سال تک انہوں نے اگر لمٹ رکھی ہے یا 10 ایئرس کی لمٹ رکھی ہے کہ بھئی بچے کا آدھا ٹکٹ ہوگا، ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ ایئر لائنز وغیرہ میں یا کہیں میوزیم وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ 11 سال کا ہے اور 10 سال تک جو ہے وہ ہاف ٹکٹ ہے، تو جھوٹ بول دیا کہ بچہ ہمارا 10 سال کا ہے، تب یہ کردار ہوگا، پھر تو فتح نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ الفتح کا ذکر کیا گیا ہے کہ مکمل کامیابی آ گئی ہے، اور دونوں چیزوں کا ساتھ ذکر کیا ہے کہ نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد بھی آ گئی اور فتح بھی آ گئی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ نصرت آئی لیکن فیصلہ کن فتح نہیں ملی۔ اللہ کی نصرت آئی، نصر اللہ آئی، لیکن الفتح نہیں ملی۔ مثال کے طور پہ بدر کی جنگ، بدر کی جنگ تو جیتے لیکن مکہ تو نہیں فتح ہو گیا تھا، اس میں عرب تو نہیں فتح ہو گیا تھا اس میں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی قوم پر فتح تو حاصل ہو گئی لیکن نصرت کا کوئی خاص پہلو نظر نہیں آیا اس کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پہ بنو نذیر قبیلہ تھا یہودیوں کا جو مدینے میں رہا کرتا تھا، بنو نذیر نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے، کوئی خاص جنگ وغیرہ کی نوبت ہی نہیں آئی، چپ چاپ انہوں نے خود ہی شکست قبول کر لی تھی۔ تو یہ نصر اللہ بھی آ گئی، اللہ کی مدد بھی آ گئی اور فتح بھی مل گئی۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دیا تھا، اور آپ نے وہاں فرمایا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہی اکیلا ہے، صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا،
وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس اکیلے نے تمام گروہوں کو شکست دے دی۔ تو مکے کا فتح ہونا یوں سمجھیں جیسے کہ عرب کا فتح ہونا تھا، کیونکہ لیڈرشپ پوزیشن میں قریش تھے۔ جب قریش نے گھٹنے ٹیک دیے تو سارے عرب نے گھٹنے ٹیک دیے، شرک کا زور ٹوٹ گیا۔ سب سے بڑی فتح نظریاتی فتح۔ اور آپ دیکھیں یہ جو فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں سے بت نکال دی تھی اور بت توڑ دیے تھے، معلوم ہے نا آپ کو، مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ نے سارے بت توڑ دیے تھے، آپ لکڑی سے ان کو گراتے جاتے تھے اور آپ آیت پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ میں سے، بیت اللہ میں سے بتوں کا نکالنا، یہ تو آپ مکے میں جب تھے جب بھی کر سکتے تھے۔ آپ ایک حکم دیتے، آپ پہ لوگ جان فدا کرنے والے تھے، ابو بکر جان پر کھیل کر خانہ کعبہ کے اندر جا کر وہ بت توڑ دیتے، کیا ہوتا نتیجہ؟ وہ اور بت بنا لیتے، کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نظریے کو جڑ سے اکھاڑنا، بات ساری یہ تھی۔ اب جب بھی شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم پتے چھانٹنے پر فوکس کرتے ہیں اور ہم جڑ پر فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ نے کب ان بتوں کو توڑا؟ جب لوگوں کے اپنے دلوں سے عظمت نکل چکی تھی بتوں کی۔ آپ مکے میں توڑ دیتے ان بتوں کو، لوگ دوبارہ بت بنا کے رکھ دیتے۔ لیکن جب آپ نے اس موقع پہ بت توڑے، وہ دن اور آج کا دن ایک بت نہ آیا بیت اللہ کے اندر، اس لیے کہ لوگوں کو واضح طور پہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ بت ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کنوکشن اور ایمان پیدا کرنا، یہ ہے دراصل ٹیڑھا کام، یہ ہے دراصل مشکل کام، باقی تو پھل ہیں سارے۔ تو جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ افواجا، فوج در فوج، گروہ کے گروہ آ کے داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے لوگ فردن فردن آتے تھے، ایک ایک لٹرلی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے انڈیویجولز کو مانگا کرتے تھے کہ اللہ عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو، اب عمر یا ابو الحکم میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ اور کہاں یہ کہ فوجن فوجن ڈھیروں ڈھیر آنے لگ گئے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا جس کو ہم کہیں نا کہ نتھنگ سکسیز لائک سکسیس، ایکچولی بات یہی ہے۔ کامیابی خود بہت بڑی ایک دعوت ہوتی ہے۔ ہوتا یہ تھا جب اسلام ایسے کامیاب ہو گیا اور باقاعدہ ایک وہ سیاسی قوت بن گیا اور عسکری قوت بن گیا، پولیٹیکل فورس بن گیا، ملٹری فورس بن گیا، اور ایک مورل فورس بن گیا تھا جب اسلام، تو بس پھر سب آہستہ آہستہ سبھی شامل ہو گئے۔ کامیابی کے ساتھ سب شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا قبیلے کا سردار اسلام قبول کر لیتا تھا، سارے قبیلے والے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ جیسے اپنی پاکستان کی مثال ہم لے لیں، اگر گاؤں کا چودھری یا گاؤں کا وڈیرا اگر کسی کو ووٹ دینا چاہتا ہے، کسی لیڈر کو، تو باقی گاؤں والے کیا کرتے ہیں؟ کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ پروسیس ہے ان کا؟ کوئی فریڈم ان کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ تو جو چودھری کرے گا، جو وڈیرا جس کو ووٹ دے گا، پورا گاؤں اسی کو ووٹ دے گا، سیدھی بات ہے۔ تو ان کا بالکل ایگزیکٹلی یہی ٹرائبل سسٹم تھا، ایسی ہی ٹرائبل قبائلی ذہنیت تھی ان کی کہ اگر لیڈر نے، سردار نے اسلام قبول کر لیا، پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بغیر غور و فکر کے، بغیر سمجھے بوجھے، بغیر قربانی دیے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کی قدر کی اور ذکر بھی کیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ پریکٹیکل سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی اسلام قبول کرے، ہمیں کسی کی نیت کے بارے میں کھوج کوریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس وجہ سے، کس لالچ میں، کس کی محبت میں مسلمان ہو رہا ہے۔ اور یہ بعض دفعہ ہم کرتے ہیں، خاص طور پہ لوگ شادی وغیرہ کے لیے مسلمان ہوتے ہیں نا،
کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو ایک لڑکا کرسچن ہے یا ہندو ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو لوگ کیا اس پہ تبصرے کرتے ہیں کہ شادی کے لیے ہو گیا. بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک خاتون ہے، وہ کہنے لگیں کہ فلاں نے داڑھی رکھی، فلاں بچے نے، تو میں نے کہا کہ فیشن کے لیے رکھی ہے کہ سنت کے لیے رکھی ہے؟ میں کہا آپ نے کیوں پوچھا؟ کیا ضرورت ہے ہمیں کھوج کوریت کرنے کی کہ فیشن کے لیے رکھی ہے کہ سنت کے لیے رکھی ہے؟ تو کھوج بالکل نہ کیا کریں. نیتوں کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے. خود کلمہ پڑھ لینا یہ خود بہت قابل قدر چیز ہے اللہ کی نظر میں. اچھا، بات یہ ہے کہ جو دل کھول کے اور اچھی طرح سمجھ کے جو اسلام قبول کرتا ہے وہ کبھی چھوڑتا نہیں، وہ نکل نہیں سکتا اسلام سے، اس لیے کہ خود کنوکشن کے ساتھ اس نے اس کو قبول کیا ہوتا ہے. لیکن جو محض تقلیدی ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جو بس دوسروں کے دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، بعض دفعہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے کنوکشن کے ساتھ نہیں کیا ہوتا. پہلے کیا تھا کہ ایمان دل میں آتا تھا، اسلام بعد میں، پہلے دل قائل ہوتا تھا پھر زبان سے کلمہ ادا کرتے تھے. تو جس کا دل قائل ہو گیا وہ تو کبھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا، ایک اسلام کا حکم نہیں چھوڑ سکتا. ہاں، جو دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیں، وہ کچھ فیئر ویدر فرینڈز ہوتے ہیں نا، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایمان کچا ہوتا ہے. پھر مشکلات کا بس ایک چھینٹا پڑتا ہے وہ سب رنگ اتر جاتا ہے اسلام کا ان کے اوپر سے، دین چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا. روایات میں آتا ہے ایک دن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، صحابی تھے جابر. جب وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا دخل الناس فی دین اللہ افواجا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے تھے. فَسَيَخْرُجُونَ عَنْهُ أَفْوَاجًا، ان قریب وقت آئے گا جب یہ فوج در فوج نکل بھی جائیں گے اسلام سے. اور وہ منظر بھی دیکھا جب وہ ردہ وارز ہوئیں اور ارتداد کا فتنہ اٹھا، پھر مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے ان سارے فتنوں کی سرکوبی کری اور اسلام کو پھر ایک مضبوط پلیٹ فارم کے اوپر چھوڑ کر دنیا سے گئے. اگر ابو بکر ان فتنوں سے نہ نمٹتے تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات نہیں ہو سکتی تھیں. تو بہرحال ایک وہ معاملہ ہوا. تو جب کوئی نعمت مل رہی ہو تب اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نعمتوں کو قائم رکھے. تو یہ دین اللہ کا ذکر کیا گیا ہے. دین کے کئی نام آتے ہیں قرآن میں، مثلا دین کو ایمان بھی کہا ہے، نور بھی کہا گیا ہے، صراط بھی کہا ہے دین کو، الصراط. الہدا بھی کہا گیا ہے اسی کو، الہدا بھی کیا ہے؟ دین اسلام. لیکن جو دین اللہ یہاں لکھا ہے اللہ نے، اس میں خاص قسم کی عظمت ہے اور خاص قسم کی شان ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور اللہ نے اپنی ذات سے اس کو منسوب کیا ہے اس کا مقام بیان کرنے کے لیے. دین اللہ، جیسے اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح دین ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا دین اس کی برابری کا نہیں ہے. دین کے کوئی ملٹیپل ورژنز نہیں ہیں کہ یہ بھی دین صحیح ہے اور وہ بھی دین صحیح ہے، نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کی نظر میں بس اسلام ہے. تو ابھی یہ نعمت اللہ نے دکھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو 3 نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، نصر اللہ کا، الفتح کا، اور یہ کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. بھئی یہ بھی ہو سکتا تھا مکہ فتح ہو جاتا، لوگ مسلمان نہ ہوتے، ممکن تھا نا، لیکن اللہ نے سب نعمتیں دکھا دیں. تو 3 نعمتوں کے مقابلے میں اب 3 عبادات کا ذکر آ رہا ہے. نصرت ملی ہے، تسبیح کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، اس سے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے.
اللہ نے نعمت دی ہے، فسبح، تو اللہ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ کہیں کہ اس نے مدد کری. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے مدد کی. کسی کے دل میں خیال نہ آئے کہ میں تو مستحق تھا. اور ہم یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، بلند ہے اس بات سے کہ کسی بندے کا اللہ پہ حق بنتا ہو. یہ سمجھ لیں ہم، کسی انسان کا اللہ پہ کوئی حق نہیں بنتا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہاں تو پیدا کیا ہے تو کھلائے نا ہم کو، ہاں تو پیدا کیا ہے تو یہ کرے نا ہم کو. نہیں، یہ بات توحید کے خلاف ہے. اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی مخلوق اس پر اپنا حق جتائے. جو دیا اللہ نے دیا. نصرت ملی تو اللہ کے فضل سے ملی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اتنی قربانیاں ہم نے دیں اور ہم نے تو ہجرت کی اور ہم نے تو جنگیں لڑیں اور ہم نے تو زخم کھائے اور اپنے رشتہ داروں کو ہم نے شہید ہوتے دیکھا، ہاں تو آف کورس مدد تو ملنی چاہیے تھی. نہیں، دیر از نو آف کورس، دیر از نو ٹیکنگ فار گرانٹیڈ. اور الفتح بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا کل شکر اور تعریف اللہ کی ہو. فسبح بحمد ربک. کامیابی چھوٹی ہو، کامیابی بڑی ہو، شیطان پوری شدت سے حملہ آور ہوتا ہے، غرور پیدا کرتا ہے، خود پسندی پیدا کراتا ہے کہ تم تو ہو اس قابل، تمہاری کیا بات ہے، تمہارا ویسی آئی کیو بڑا ہائی ہے. آف کورس تم تو اسکول کالج میں بھی ہمیشہ ٹاپ کرتی رہی، تو آف کورس تم ہر جگہ ٹاپ ہی کرو گی. آف کورس یو ڈیزرو اٹ. یہ آف کورس والی چیز پیدا کراتا ہے. تو اطراحٹ آتی ہے انسان کے اندر، شو آف کرنے کا دل چاہتا ہے. تو یہاں پر اسی کو یہاں پہ کنٹین کر دیا گیا، کرٹیل کر دیا. کیوں؟ کہ اگر خود پسندی پیدا ہو گئی تو ہوگا کیا کہ دنیا میں تو کامیاب قرار پاؤ گے لیکن آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے. لہٰذا سبق میرے آپ کے لیے کیا ہے؟ کوئی کامیابی چھوٹی یا بڑی کبھی کریڈٹ نہ لیں. میں کا تو لفظ ہی نہ استعمال کریں کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے اتنا پڑھا تھا، میں پوری رات جاگی تھی، میں نے یوں بچے پالے، میں نے ایسے کیا. کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سچ ہے، ایک ہی سچ جو کہ بولنا ہی نہیں چاہیے. اور وہ کون سا سچ ہے؟ اپنی تعریف. ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ خوبی اللہ نے کسی میں رکھ دی ہو، اپنے منہ سے نہیں کہیں کہ میری یہ خوبی ہے. سارے کا سارا کریڈٹ اللہ کا ہے. اور یہ اسلام نے ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ اسلام فتح کے وقت نہ نعرے بازیوں کو پسند کرتا ہے، نہ دعووں کو پسند کرتا ہے. وی آر دا گریٹسٹ، وی آر دا سول سپر پاور. اسلام نہیں پسند کرتا ان چیزوں کو بالکل. سیلف کنگریچولیٹری رویہ، اپنے منہ میاں مٹھو بننا بالکل اچھا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا گیو دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. وہاں کریڈٹ دو جہاں پر کہ دینا چاہیے. سب سے بڑا خطرہ کامیابی کا انفلیٹڈ ایگوز ہیں. انسان کی انا جو ہے نا وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. تو کہا کہ کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرْ ہو، اور اللہ سے استغفار بھی کریں. جب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یعنی کلمہ پڑھ رہے تھے، تو یہ سب کچھ دیکھیں اور استغفار کریں. اپنی ہلکی پھلکی خطاؤں کی طرف توجہ جانی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہماری غلطیوں پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا ہمیں کبھی کامیابی نہ ملتی. تو اپنے لیے بھی استغفار کرنا ہے اور مومنوں کے لیے بھی استغفار کرنا ہے. اور اسلام میں داخل ہونا یہ خود استغفار تھا، اس لیے کہ جو کوئی بھی دین چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چند اعمال ایسے ہیں نا کہ جو کہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک کیا ہے؟ مقبول حج. قبول ہونے والا حج کیا کرتا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اسی طرح کوئی عیسائی سے، یہودی سے، ہندو سے یا لا خدا سے، ایتھیسٹ سے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لوگ آ کے گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ آج تو آپ ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں. تو یہاں پہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے استغفار کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ذرا سا ہم یہاں رک کر
نبی کے استغفار کو بھی سمجھ لیں کہ ان کا استغفار کرنا ایک عام مسلمان کے استغفار کرنے سے بہت مختلف ہے. میں اور آپ بھی استغفار کرتے ہیں، ہم سے بھی کہا گیا استغفار کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا. عام مسلمان گناہ پر استغفار کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، نماز مس ہو گئی مثال کے طور پہ، جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، اس پر استغفار ہوتا ہے، دھوکہ دے دیا، کسی کا مال غصب کر لیا، حق نہیں دیا کسی کو، اس پہ استغفار کرتے ہیں. انبیاء کا معاملہ یہ نہیں تھا، انبیاء گناہ نہیں کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں عصمت انبیاء. عصمت عین صاد سے عصمت. عصمت انبیاء کہ انبیاء معصوم ہوتے تھے، ان سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتے تھے، ان کو اسپیشل امیونٹی حاصل ہوتی تھی. تو پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں جب گناہ نہیں کر رہے؟ ان کا استغفار کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کام پرفیکشن کے سٹینڈرڈ سے کم ہو گیا، ایکسلنس کے معیار سے کم رہ گیا، تو یہ ان کی خطا سمجھی جاتی تھی. کس طرح؟ مثال کے طور پہ ایک ہماری جاننے والی ہیں، انہوں نے بڑا مزے کا واقعہ سنایا. وہ کہتی ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو پاس ہونا بھی بڑی بات ہوتی تھی ہمارے لیے. تو اپنا بتانے لگیں، اور اب ماشاءاللہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. بہرحال اپنا قصہ سنا رہی تھیں کہ شاید پتہ نہیں کون سی کلاس میں تھی، تو میرا شاید 26 رینک آیا. اتنی میں خوش تھی کہ پاس ہو گئی. اب میں نے ایک بچی کو دیکھا، وہ رو رہی ہے، تو پوچھا بھی کیا ہوا؟ کہتی میں سیکنڈ آ گئی. تو کہتی میں اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ سیکنڈ آنے پہ کوئی روتا ہے. تو وہ کیوں سیکنڈ آنے پہ رو رہی تھی بتائیں؟ اور یہ کس بات پہ خوش ہو رہی تھیں؟ ان کو تھا کہ بھئی پاس تو ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. وہ اس بات پہ بچی رو رہی تھی کہ فرسٹ کیوں نہ آئی. ایسے آپ بعض دفعہ 0.25 پر پریشان ہوتی ہیں، کہاں گئے میرے 0.25؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایکسلنس کی توقع ہے نا اپنے آپ سے، یہ ریزن ہوتا ہے. تو عام انسان کے لیے تو جو کام خطا سمجھے بھی نہیں جاتے، وہ انبیاء کے لیے خطا شمار ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مجھ کو اور آپ کو توفیق ہو گئی کہ ہم نے رات کو بیچ میں اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیے تہجد کے، یہ اچھی بات ہے کہ بری بات؟ اچھی بات ہے، نیکی ہے. اس میں چاہے ہم نے آدھی آنکھیں بند کر کے اور ہم نے بس جلدی سے انا اعطیناک الکوثر اور اگلی رکعت میں قل واللہ پڑھا اور غڑب بستر کے اندر چلے گئے، الحمدللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی تہجد پڑھتے تو قبول ہوتی؟ ان کی خطا ہوتی. وہ تو پڑھتے تھے 8 رکعت، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی تو لمبائی چوڑائی کا کیا بیان سن سکتے ہو، تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیسی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھیں. اب آپ کو سمجھ آیا؟ یہ ہے فرق دراصل. تو وہ کوئی اگر کوئی ایکسلنس کے لیول سے ذرا سا بھی نیچے رہ گیا، ذرا سا بھی لگا کہ بلو سٹینڈرڈ ہے، تو کہا اس پر بھی آپ استغفار کیجئے. نمبر 1. نمبر 2، استغفار جو ہوتا ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے استغفار، بغیر گناہ بغیر خطا کے بھی استغفار ہوتا ہے. اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ استغفار کیجئے. اچھا اب ذرا اپنے اوپر آپ رکھ کے دیکھیں، کوئی ہم سے کہے آ کر کہ سوری کہو، کوئی ہم سے کہے کہ سوری کہو، تو ہم اتنا تو پوچھیں گے کہ بھئی کس بات پہ سوری کہوں، قصور تو بتائیں. شان بندگی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 20 سال شدید محنت کر لی، مشن کو کامیابی تک پہنچا دیا. جو ذمہ داری اللہ نے دی تھی بہترین طریقے سے اس کو ادا کر دیا. اور اب اللہ فرما رہا ہے استغفار کریں. پلٹ کر یہ نہیں کہا کس بات پر، یہ تو تعریف کا موقع ہے، یہ تو کنگریچولیشنز کا موقع ہے کہ پیٹھ تھپ تھپائی جائے. اور ہمارا کتنا زیادہ تعریف کا کلچر بن گیا ہے نا. ہم بات بات پہ تعریف چاہتے ہیں، ہم بات بات پہ تعریف چاہتے ہیں. یہ تو شاباشی وصول کرنے کا موقع ہے. کوئی شاباشی دی اللہ نے کہ واہ کمال کر دیا آپ نے، تو بھئی کیا کام کیا آپ نے؟ تو نہیں. فرما برداری دیکھیں، اللہ نے کہا واستغفر، اے نبی استغفار کیجئے.
اللہ کی عظمت کے آگے ایسا بچھایا اپنے آپ کو، ایسا حقیر، ایسا فقیر سمجھا کہ فوراً ہی استغفار کر لی. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات آپ پر نازل کیں تو آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے لگ گئے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیک. اس طرح کے کلمات ہمیں بہت ملتے ہیں کہ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف اور استغفار آپ بہت کرتے تھے کثرت کے ساتھ. اور دراصل یہ صفات بندے کو اللہ کی نظر میں قیمتی بناتی ہیں، دنیاوی کامیابیاں نہیں. دنیاوی کامیابیاں نہیں. کیا چیز قیمتی بناتی ہے؟ عاجزی. یاد رکھیں ہم اچھی طرح، اس لیے کہ ہم سب کسی نہ کسی مشن میں جڑے ہوئے ہیں. مشن کی کامیابی کچھ اور چیز ہے، اور مشن میں حصہ لینے والی کی کامیابی کچھ اور چیز ہے. ٹو ڈفرینٹ تھنگس. دنیا میں تو ایک ہی چیز ہے کہ اگر کوئی ملک فتح ہو گیا تو فوج بھی ساری کی ساری جو ہے وہ کامیاب سمجھی جاتی ہے. اللہ کے دین کا یہ معاملہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دین کامیاب ہو جائے، انسان ناکام ہو جائے جس نے کہ اس میں حصہ لیا تھا. وہ کیسے؟ اکڑ اپنی ہو سکتا ہے نا. اور ہو سکتا ہے کہ مشن کامیاب نہ ہو، انسان کامیاب ہو جائے. حمزہ رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہو گئے، ناک کان بھی ان کے کاٹ لیا آ کر ہند نے. کیا پتا تھا حمزہ کو کہ جس مشن کے لیے میں جان دے رہا ہوں وہ ایک دن ورلڈ پاور بنے گا؟ نہیں، انہوں نے کامیابی تو نہیں دیکھی تھی، انہوں نے حق کے لیے قربانی دے دی. تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور اپنے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہوتے. دوسروں کو تو انہوں نے دین پڑھا دیا اور دین سکھا دیا اور پھیلا دیا اور خدمت بھی دین کی نظر ان کی آ گئی، تو دین کو تو فائدہ ہو گیا، لوگوں کو فائدہ ہو گیا، خود ان کو کچھ فائدہ نہیں ملتا. اللہ کی نظر میں 1 بگ زیرو، بلکہ نیگیٹو. کتنا افسوس ہے نا. تبھی تو وہ حدیث آتی ہے عالم اور سخی اور شہید کی. کو تو علم سکھا دیا، خود کیا فائدہ ہوا؟ تو مجھے اور آپ کو بہت خود غرض ہونے کی ضرورت ہے آخرت کے معاملے میں. پہلے اللہ سے قبولیت مانگا کریں، پہلے قبولیت مانگیں. آپ کو ٹیسٹ میں 10 ملیں، آپ کو ٹیسٹ میں 2 ملیں، اللہ کو کوئی مطلب نہیں اس چیز سے. سچی بات، ہماری قبروں میں پیپر نہیں جانے والے. نیت دیکھیں، نیت کہ کس نیت سے آئی ہیں. کہ 2 آئیں گے تو چھوڑ کے چلی جائیں گی، اس کا مطلب ہے نمبروں کے لیے آئے تھے. سیدھی بات ہے. 2 پیج یاد نہیں ہوئے تو چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ 2 پیج یاد نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے. اللہ کے لیے آتے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اللہ نے فرمایا تمہاری کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. تو کوشش کرنی ہے خلوص کے ساتھ. اور یہ اتنا ڈرنے کا مقام ہے، اتنا ڈرنے کا کہ سب کیا دھرا اللہ منہ پہ ہی نہ دے ہمارے قیامت کے دن. کہ دنیا کے لیے کیا تھا، تعداد کے لیے کیا تھا، نمبروں کے لیے کیا تھا، پوزیشن کے لیے کیا تھا. تم بھی 1 اپ ہونا چاہتے تھے، تم کو بھی کوئی مقام چاہیے تھا، تم کو بھی کوئی عہدہ چاہیے تھا، تم کو بھی کوئی بیج لگانا تھا، تم کو بھی ذرا ایک اہمیت کے ساتھ کمرے میں داخل ہونے کا شوق تھا. کیا پتہ نا، پتہ نہیں شیطان کہاں کہاں سے اڑنگے لگاتا ہے ہمارے ساتھ. تو کتنے افسوس کی بات ہوگی. بعض دفعہ علماء اتنا ڈرتے تھے، یہ شاید سورہ زمر میں آیت آتی ہے کہ ان کے لیے وہاں وہ کچھ شروع ہوگا جس کا گمان بھی نہیں کیا تھا انہوں نے. اور بعض بزرگ جن کی موت کا وقت آیا وہ روتے تھے اور لوگ کہتے تھے کیا چیز رلا رہی ہے آپ کو. کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ سلسلہ شروع ہو جائے جس کا مجھے گمان بھی نہیں تھا، کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا اب تو اجر ملے گا اور اب تو یہ ہوگا اور پتہ چلے گا اچھا کون سا اجر. دکھاوا تو کرتے رہتے ساری زندگی. تو لہٰذا یہ بہت انسان کو اس میں دین کے کام میں خاص طور پہ اپنی نیتوں کو 10 دفعہ ٹٹولنا چاہیے اور 10 دفعہ استغفار کرنی چاہیے. اور دین کا کام کرنے والوں کو تو ہر وقت استغفار کرنی چاہیے اور بہت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بس اللہ کے حوالے کہ اللہ میں اپنی نیت کی حفاظت نہیں کر سکتی. سیدھی بات ہے. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ مجھ کو میں نفس کے حوالے نہ کر پلک جھپکنے کی دیر بھی. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. اللہ تو ہی میرے سارے کام بنا دے. لا الہ الا انت. اللہ تیرے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں یہ اتنا نقصان دیتی ہیں، اتنا نقصان دیتی ہیں دین کو کہ انسان جو ہے وہ ایک پوزیشن اور پاور کے چکر میں پڑ جائے.
تعداد سب کو اچھی لگتی ہے، نمبر سب کو اچھے لگتے ہیں، کب آئے ضرور ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی سننے والا نہ ہو، میں کیلی کمرے میں بیٹھی ہوں، کوئی نہیں چاہتا میں ٹیسٹ دوں اور میں فیل ہو جاؤں، کوئی نہیں چاہتا، لیکن اللہ کی قبولیت، اللہ کے ہاں قبول ہو تب تو کسی قابل ہے، ورنہ مشن وہی والی بات کہ مشن کامیاب ہو گیا، مشن میں حصہ لینے والے ناکام، تو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ استغفار کیجئے، علماء کہتے ہیں کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ بھی عفو درگزر سے کام لیجیے گا، انتقام مت لیجیے گا، آپ سب کو معاف کر دیجیے گا۔ اور یہی ہوا، آپ نے پوچھا تھا لوگوں سے کہ میں کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ، اور لوگوں نے تو وہ تعریفیں شروع کریں کہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو کریم بھائی ہیں، آپ تو کریم کے بیٹے ہیں، اور کریم سے بڑھ کر ان کے ہاں تعریف کے لیے لفظ کوئی نہیں تھا۔ اخن کریم، ابن کریم، کریم بھائی ہیں آپ تو، کریم کے بیٹے ہیں آپ تو خود بڑے کریم ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ آج تم پہ کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ تو لہٰذا لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور اصل میں العفو عند المقدرہ، یہ روایت بھی ہے کہ اصل جو ہے وہ معاف کرنا کب ہوتا ہے؟ جب قدرت انسان کے پاس ہو، تب جانے دیں، معاف کر دیں لوگوں کو۔ میگنانمس ہونا، اعلیٰ ظرف ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو گھٹیا ہونے سے بچائے۔ یہ جو کم ظرفی ہے نا، یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے۔ پیٹی ہونا، چھوٹی چھوٹی جوئیں چنتے رہنا لوگوں کی، اتنی باتیں یاد رکھنا لوگوں کی، اس وقت اس نے یہ کہا تھا میں نہیں بھولوں گی، اس وقت اس نے یہ نہیں دیا تھا۔ اللہ مجھے سب بلا دے، دعا کریں کہ میں لوگوں کی خوبیاں یاد رکھوں اور برائیاں سب کی بھول جاؤں، بس یہ اس کو کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی۔ اور جب اللہ تعالیٰ قدرت دے دیں تو لوگوں کو شرمندہ نہ کریں، یاد دلا کر، اس لیے کہ ہم بھی بہت گناہ کرتے ہیں اور اللہ ہم کو بھی بہت معاف کرتا ہے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تواب کثرت سے توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، استغفار اور توبہ۔ پتہ چلا کہ استغفار کر کے بیٹھا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ توبہ بھی کرنی چاہیے۔ استغفار کیا ہے؟ پچھلے گناہوں پر اللہ سے معافی چاہنا، اور توبہ کیا ہے؟ آئندہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرنا کہ اللہ آئندہ نہیں غلطی کروں گی اب۔ تو استغفار کرے، ساتھ ساتھ توبہ کرے، یعنی اللہ کی طرف پلٹے، اپنی اصلاح کرے۔ کتنے استغفار کرنے والے ایسے ہیں جو توبہ نہیں کرتے، کتنے استغفار کرنے والے ایسے ہے نا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کیٹیگری میں نہ رکھے، ہم استغفار کریں اور توبہ کریں۔ ایک کہاوت ہے عربی کی، انہوں نے کہا ہے کہ المستغفر بلسانہ، اپنی زبان سے استغفار کرنے والا، والمصر بقلبہ، اور دل میں اصرار کرنے والا گناہوں پہ کہ چھوڑنے تو نہیں ہیں۔ زبان سے استغفار کرتا ہے، دل میں گناہ پہ اڑا رہتا ہے، کیسا ہے؟ کالمستہزئ بربہ، اپنے رب کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے، نعوذ باللہ، جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کیٹیگری میں نہ رکھے۔ تو استغفار توبہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ اور جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سورۃ النصر قرآن کی آخری مکمل سورت ہے جو کہ نازل ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ وہ کس لفظ پہ ختم ہو رہی ہے؟ توابا، توبہ قبول فرمانے والا۔ لوٹ کے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا چاہیے۔